اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے سورہ کہف کا درس الحمدللہ مکمل ہوا تھا، تو اس پوری صورت کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ایسے سوالات کیے کہ مشرکین مکہ اپنے تئیں یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے پائیں گے، اور پھر ہم خوب ان کا مذاق اڑائیں گے، خوب ان کا ٹھٹھا کریں گے، اور لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے ان سے سوالات کیے ہیں، انہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ چنانچہ مشرکین نے اپنے سوالات پیش کیے۔ ان میں پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ بتائیے اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے؟ جو لوگ غار کے اندر گئے اور وہاں جا کے پھر وہ 300 سال تک سوتے رہے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے سورہ کہف کو نازل فرمایا، اور ابتدا میں یہ چیز عرض کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ تو کل جب ہوئی تو وحی کا سلسلہ نہ ہوا، مشرکین مکہ جواب لینے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل دے دوں گا۔ دوسرے دن بھی وحی کا سلسلہ نہ ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، مشرکین مکہ جواب مانگنے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں کل دے دوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، وحی کا سلسلہ نہ ہوا، اور مشرکین مکہ خوب مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر پریشان ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، وحی کا سلسلہ کیوں نہیں ہو رہا۔ 15 دنوں کے بعد جب جبرائیل وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کہاں رہ گئے تھے، مجھے تو 15 دن ہو گئے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، تو جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب مشرکین مکہ آپ سے سوالات کرنے آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، اگر آپ انشاءاللہ فرما دیتے تو دوسرے دن وحی آ جاتی، تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کا سلسلہ یہ 15 دن تک رکا رہا۔ خیر جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ انہیں بتایا کہ وہ چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور وہ پناہ پھر ایسی پناہ بنتی ہے 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک وہ اپنی غار میں سوتے رہے، 3 صدیاں وہ اپنی غار میں سوتے رہے۔ جب سوئے تھے، جب غار میں داخل ہوئے تھے تو پیچھے دشمن لگا ہوا تھا، اور بادشاہ
جو ظالم تھا وہ ان کو تلاش کر رہا تھا، اللہ جل شانہ نے انہیں غار کی طرف رہنمائی فرمائی اور غار کے اندر گئے اور وہیں جا کر یہ سو گئے۔ اور جب اٹھے تو اللہ جل شانہ نے ان کی وجہ سے ایک فتنے کو ختم فرمایا۔ 3 صدیوں کے بعد وہاں اچھے لوگوں کی حکمرانی آئی، اللہ کے ماننے والے لوگ وہاں حاکم بنے اور انہوں نے آکم نظام چلایا۔ پھر نظام چلتے 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 پھر کچھ تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی اصلاح کے لیے اصحاب کہف کو ان کی غار سے 3 صدیوں کے بعد بیدار فرمایا۔ اور جب یہ اپنی غار سے بیدار ہوئے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ لوگ جو فتنہ برپا کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ پھر توبہ تائب ہوئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انہیں اس پر یقین آیا کہ ہاں، جو رب انسان کو سلا سکتا ہے وہ رب انسان کو جگانے پر بھی قادر ہے۔ جو رب انسان کو موت دے سکتا ہے وہ رب انسان کو زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ جو رب انسان کو یہ خوبصورتی دے سکتا ہے وہ خوبصورتی چھیننے پر بھی قادر ہے۔ یہ پورا واقعہ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے ابتدائی حصے میں ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ پورا واقعہ تلاوت کر دیا۔ مشرکین مکہ کا دوسرا سوال تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک جملہ ایسا نکل گیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی تربیت دنیا ہی میں فرمائی۔ آپ ایک جگہ بیان فرما رہے ہیں تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے موسیٰ یہ فرمائیے روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو اپنی جگہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں صاحب کتاب پیغمبر ہوں، مجھ پر تورات اتری ہے اور مجھے ایک امت کی طرف بھیجا گیا، امت کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، تو مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرما دیا کہ نہیں، روئے زمین پر اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یوں فرما دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں ہے، تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے آپ کی اصلاح فرمائی، فرمایا کہ نہیں موسیٰ ایسے نہیں کہتے ہیں، آئیں ہم آپ کو اپنے ایک ایسے بندے سے ملواتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو باوجود آپ پیغمبر ہونے کے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسی چیزیں آئیں اور ایسے واقعات آئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان واقعات کا تحمل نہ کر سکے، ان واقعات پر صبر نہ کر سکے، اور 3 ہی واقعات جو آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے، 3 ہی واقعات کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ چیز مان کر کے واقعی یہ شخص مجھ سے بڑا عالم ہے، مان کر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ مشرکین مکہ کا تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ اللہ جل شانہ نے پورے رکوع کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ ارشاد فرمایا، اور ذوالقرنین کا واقعہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس صورت کو مکمل فرمایا۔ اور یہ چیز آپ دوست سن چکے ہیں کہ جب ایک قوم نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے ذوالقرنین کے سامنے درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں، ہماری فصلوں کو نہ اجاڑ سکیں، تو ذوالقرنین نے ایسی دیوار بنائی جو نہ ان سے پہلے کسی نے بنائی، نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔
اور اتنا عظیم الشان کارنامہ کرنے کے بعد ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کارنامہ ہے، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر جو اس نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے دیا۔ اور اتنی مضبوط، اتنی عالی شان دیوار بنانے کے بعد ذوالقرنین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ دیوار ہمیشہ ہمیشہ تک کھڑی رہے گی، نہیں، ذوالقرنین نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، میرے رب کا حکم ہوگا، یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں، میرے رب کے سارے وعدے برحق ہیں۔ اور یہ تین سوالات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ذوالقرنین کے بارے میں، موسیٰ اور خضر علیہم الصلوات والسلام کے بارے میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر علیہم الصلوات والسلام کے بارے میں سوال نہیں تھا، ان کا تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں، کہ روح کیا چیز ہے۔ تو روح کا ذکر اللہ جل شانہ نے اس صورت سے پہلی صورت کے اندر فرمایا ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ سارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمانے کے بعد، پوری صورت کی آیات کو نازل فرمانے کے بعد، جو آیات تقریباً 110 آیات ہیں، 109 آیات کے بعد جب 110ویں آیت کو اتارا تو اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لوگو انما الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ، تم سب کا رب، تم سب کا اللہ وہ صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، بس میں واحد اکیلا، نہ مجھ سے پہلے کوئی نہ مجھ کے بعد کوئی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ، جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اچھے حالات میں ملوں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے ہر عمل کو شرک سے پاک رکھے، اور ہر وہ عمل جس میں شرک کی آمیزش ہوگی وہ تہامہ پہاڑ کے برابر کی ہوں گے، ہماری بارگاہ میں ان کی کچھ وقت کچھ حیثیت نہیں ہوگی، اور چھوٹا سا عمل، اخلاص سے کیا ہوا عمل، وہ ہماری بارگاہ میں تہامہ پہاڑ سے بڑا ہوا ہوگا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام سے چندے کی اپیل فرمائی، تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، کسی نے آدھا مال دیا، کسی نے پورا مال دیا، کوئی کیا لایا کوئی کیا لایا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک لب، اسے کہتے ہیں لب، یعنی دونوں ہاتھوں میں کھجوریں لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، میں نے ساری رات ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی ہے، اور ساری رات مزدوری کرنے کے بعد مجھے جو اجرت ملی ہے وہ یہ ایک لب کھجوریں ہیں، اللہ کے رسول یہ آپ کی بارگاہ میں، یہ آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے جو اپیل فرمائی ہے یہ میری طرف سے آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک لب کھجوریں دیں، اور جتنا بھی مال جمع ہوا تھا ان سب کے اوپر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھیر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی سب سے بہترین مال لایا ہے، جس مال نے سارے جمع شدہ مال کو ڈھانپ لیا ہے، جس مال نے سارے جمع شدہ مال کو ڈھانپ لیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں اچھے عمل کی قدر ہے، تھوڑے اور زیادہ کی نہیں، اچھا عمل ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، شرک سے مبرہ ہو، ایسا عمل چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہوگا اللہ جل شانہ اسے احد اور تہامہ پہاڑ کے برابر بنا دیں، اور بڑے سے بڑا عمل لیکن اس میں آمیزش ہو شرک کی، اللہ جل شانہ کے ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت اور اس عمل کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ جل شانہ نے یہ 3 واقعات ارشاد فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔